السلام علیکم طالب علم، آپ سبھی کا آج کی کلاس میں خیر مقدم۔ آج ہمارے یہ کنٹینٹ کا جو عنوان ہے وہ غزل کا آغاز اور ارتقا ہے۔ اس سے پہلے والے یہ کنٹینٹ میں ہم نے غزل کے فن سے متعلق گفتگو کی، جس میں غزل کی تعریف، غزل کس زبان کا لفظ ہے، غزل کے حیت اور غزل کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں، اس کے علاوہ غزل کی خصوصیات کون کون سی، اس سے متعلق ہم نے آپ سے گفتگو کی، جس میں ہم نے پڑھا کہ غزل کے جو اجزائے ترکیبی ہے ان میں مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف، قافیہ، بحر سے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے غزل کی قسمے سے متعلق گفتگو کی، جس میں مسلسل غزل اور غیر مسلسل غزل کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آج ہم غزل کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ اردو ادب میں سب سے پہلے غزل نے دکن میں، شمالی ہند میں آنکھیں کھولی، اور وہ کیا ہندوستان کی پیداوار ہے یا کسی دوسری سرزمین کی، جہاں سے وہ سفر کر کر ہندوستان میں آئی۔ اردو شاعری کا بیشتر سرمایہ غزل پر مشتمل ہے اور تقریباً تمام شاعروں نے غزلیں کہی ہیں۔ غزل کے اولین نقوش ہمیں کہاں امیر خسرو کے کلام میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امیر خسرو کی خالص اردو غزلیں نہیں کہیں، بلکہ فارسی آمیز اشعار کہیں، جس میں ہندی کی کثرت تھی۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو غزل کے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں، اولین نقوش، وہ امیر خسرو کے کلام میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ خالص غزل نہیں تھی بلکہ فارسی اشعار تھے، فارسی، جس میں فارسی الفاظ اور فارسی کا استعمال بہت زیادہ ہوا تھا، اور اس میں ہندی کے الفاظ کی بھی کثرت تھی۔ جیسے ان کا ایک شعر اگر ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں: گوری سووے سیج پر، مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گرا اپنے رین بھئی سب دیس۔ یہ دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ غزل گو شاعر بھی تھا، لیکن اس صنف میں جن دکنی شعراء نے خاص طور پر شہرت حاصل کی، ان میں ملا وضعی، غواصی، بحری، نصرتی، شوقی، سراج اور ولی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تو دکن کے پہلے صاحب دیوان شاعر جو ہے وہ قلی قطب شاہ ہے، لیکن ہمیں جن شعراء کے کلام میں اور جن شعراؤں نے غزل کے میدان میں شہرت پائی، ان میں ملا وضعی ہے، بحری، نصرتی، سراج، شوقی، ولی کے نام قابل ذکر ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز ولی کی رہن منت ہے۔ اردو غزل کو سنوارنے اور اسے صحیح سمت دینے میں ولی دکنی نے نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے غزل کے مضامین کو وسعت دی، اس میں نئے انداز پیدا کیے اور اردو غزل کو نیا آہنگ اور لب و لہجہ عطا کیا۔ تصوف اور خارجیت کے مسائل اپنی غزلوں میں بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیے۔ ولی کی غزلوں میں سادگی کے باوجود ایک پرکاری نظر آتی ہے، صفائی اور صاف گوئی کا پتہ چلتا ہے، شگفتگی اور شادابی کے عناصر دکھائی دیتے ہیں، اور ان سب سے مل کر وہ رچا ہوا انداز وجود میں آیا، جس کی روایت میں بڑی نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ تو ولی دکنی نے اردو غزل کے میدان کو وسعت دینے، اس کو وسیع کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے اردو غزل کو نیا آہنگ اور لب و لہجہ عطا کیا۔ انہوں نے اپنی غزلوں کے اندر ابھی تک حسن و عشق کے مسائل کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، لیکن ولی دکنی نے تصوف اور خارجیت کے مسائل کو اپنی غزلوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب ولی دکنی کی غزلوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم سادگی کو دیکھتے ہیں، پرکاری کو اس میں نظر آتی ہے، صفائی اور صاف گوئی کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ شگفتگی پائی جاتی ہے، شادابی کے عناصر دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان ساری خصوصیات کو جب ہم پڑھتے ہیں اور انہوں نے ان ساری خصوصیات کو جب غزل کے دامن میں بھرا تو اس غزل کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہوئی۔ جیسے انہوں نے کئی اشعار مثال کے طور پر پیش کیے ہیں، جیسے جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، شکل بہتر عشق بازی کا، کیا حقیقی کیا مزاجی کا۔
تو اس طریقے سے ان کے اثار میں ہمیں برچستگی دکھائی دیتی ہے، خلوص، ندرت، تازگی، شادابی، شگفتگی جیسے عناصر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ شمالی ہند کے فارسی شعراء ولی کے کلام کو دیکھ کر ہی غزل گوئی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس دور کے شاعروں میں ناجی، آبرو، یکرنگ، آرزو وغیرہ اہم ہیں۔ تو شمالی ہند میں جو فارسی گو شعراء تھے، جب انہوں نے ولید اگنی کے کلام کو دیکھا تو وہ انہیں بہت ہی اچھا لگا، اور اس کو دیکھ کر وہ بھی غزل کہنے کی اور متوجہ ہوئے۔ اس عہد میں ایہام گوئی اور رعایت لفظی پر خاصا توجہ کی گئی تھی۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آبرو، یکرنگ اور آرزو، نازی، ان کے دور میں ایہام گوئی اور رعایت لفظی پر خاص توجہ دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد اردو غزل کا ایک اہم دور شروع ہوتا ہے جس میں میر، درد اور سودا جیسے صاحب طرز شاعر پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ اردو کا سنہری دور تھا جس میں بہت ہی مشہور اور معروف، جنہیں اردو ادب کبھی فراموش نہیں کر سکتا، ان میں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا اور خواجہ میر درد کے نام قابل ذکر ہے، جنہوں نے اردو غزل کو نیا رنگ اور روپ عطا کیا۔ یہ تینوں شاعر گرچہ ایک ہی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب کا طرز الگ الگ ہے۔ تو یہ ایک ہی زمانے کے شاعر ہیں، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا اور خواجہ میر درد، لیکن ان تینوں کی شاعری اور ان تینوں کا طرز تحریر بالکل جدا جدا ہے، الگ الگ ہے۔ جب ہم میر کو پڑھتے ہیں تو میر کی شاعری قلبی واردات اور احساسات کی شاعری ہے۔ جب ہم میر کو پڑھتے ہیں تو میر کی شاعری جنہوں نے اردو غزل کو نیا میر کی جب ہم میر کی شاعری کو پڑھتے ہیں، ان تینوں نے اردو شاعری کو الگ الگ انداز سے پیش کیا، اردو غزل کو الگ الگ انداز، ان کے انداز تحریر بالکل الگ الگ تھا، جدا جدا تھا۔ جب ہم میر کی بات کرتے ہیں تو میر کی شاعری ہمیں قلبی واردات اور احساسات کی شاعری ہے۔ ان کے یہاں داخلیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، ان کی شاعرانہ فضا پر غم و یاس کی گہری چھائی ہوئی ہے، قہر چھائی ہوئی ہے۔ میر کے لہجے، سوز و گداز اور معاملہ بندی کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ تو میر کی شاعری کو ہم قلبی واردات اور احساسات کی شاعری کہتے ہیں۔ ان کے یہاں داخلیت، خارجیت نہیں بلکہ داخلیت اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں داخلیت کا خوب بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شاعری پر غم اور فضا پوری طرح سے طاری ہوئی ہے، چھائی ہوئی ہے۔ ان کے لہجہ میں سوز و گداز اور معاملہ بندی کافی دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی ایک مثال یہاں ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ درد کی غزلوں تو اس طریقے سے ہم نے میر کی غزلوں کو پڑھا تو میر کی غزلوں میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے بعد درد کی غزلوں کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے۔ ان کی غزلوں میں پاکیزگی کی روح اور عشق کی جلوہ گری ہے۔ زبان بہت صاف اور تسنیم سے ڈلی ہوئی ہے، کوثر و تسنیم سے ڈلی ہوئی ہے۔ تو اردو ادب میں میر درد کی جو حیثیت ہے اردو غزل کے میدان میں وہ صوفیانہ ہے، اور ان کی غزلوں میں پاکیزگی کی روح اور عشق کی جلوہ گری ہے، اور زبان بہت صاف اور ستھری ہے۔ تو میر تقی میر کی شاعری داخلیت کے لیے جانی جاتی ہے، سوز و گداز کے لیے جانی جاتی ہے، جبکہ خواجہ میر درد کی شاعری کا لب و لہجہ کیسا ہے؟ صوفیانہ۔ وہ صوفی کی حیثیت سے اردو ادب میں، اردو غزل کے میدان میں جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سودا کا زمانہ آتا ہے۔ سودا نے اردو غزل کو داخلیت سے خارجیت کی طرف موڑا۔ ان کی غزلوں میں زبان کی صفائی، سادگی، لطف و اثر آفرینی خاص طور پر نظر آتی ہے۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ تو نے سودا کے تئیں قتل کیا کہتے ہیں،
یہ اگر سچ ہے تو ظالم اسے کیا کہتے ہیں۔ تو اردو ادب میں اگر یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اردو غزل کو داخلیت سے خارجت کی اور کس نے موڑا، تو اس میں ہم سودا کا نام لیں گے کہ سودا ہی وہ شاعر ہے جس نے اردو غزل کو داخلیت سے خارجت کی طرف موڑا۔ ان کی غزلوں میں ان کی زبان میں زبان کی صفائی پائی جاتی ہے، سادگی ہے، لطف ہے اور اثر آفرینی ہے۔ اس کے بعد دہلی کے اجڑنے پر لکھنؤ میں شاعری کی محفل جمتی ہے۔ یہاں کے شاعروں میں مصفی، انشا، ناسخ، آتش کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس دور میں اردو غزل نے ارتقاء کی ایک اور منزل طے کی۔ ان شعراء کی غزلوں میں شوخی، شگفتگی، سرمستی کا احساس ہوتا ہے۔ لکھنؤ شعراء نے معانی آفرینی اور جذبات نگاری کے مقابلے میں لفظی زیبائش و آرائش پر زیادہ توجہ دی، جس کی وجہ سے اردو غزل میں سنت گری، تکلف، آورد کا اضافہ ہوا، گرچہ ناسخ نے زبان کی اصلاح اور صفائی کا کارنامہ بھی انجام دیا۔ تو جب دہلی تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے اور جب دہلی اجڑ جاتی ہے تو دہلی کے شعراء لکھنؤ کی اور پلاین کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہاں شاعروں میں جو خاص طور سے قابل ذکر ہے ان میں انشا ہے، ناسخ ہے، مصفی، آتش کے نام قابل ذکر ہے۔ اس دور میں غزل نے ارتقاء کی ایک اور منزل طے کی۔ ان شعراء کی غزلوں میں ہمیں شوخی ملتی ہے، شگفتگی دیکھنے کو ملتی ہے، سرمستی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کی جب شاعری کو ہم پڑھتے ہیں تو یہاں کے شعراء نے معنی آفرینی و جذبات نگاری کے مقابلے میں لفظی زیبائش اور آرائش پر زیادہ توجہ دی، جس سے اردو غزل میں سنت گری ہے، تکلف اور آورد کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم ناسخ کو پڑھتے ہیں تو ناسخ نے زبان کی اصلاح کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو اردو ادب میں زبان کی اصلاح کے لیے کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ وہ ناسخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے سوالات ایگزام میں پوچھ لیے جاتے ہیں کہ اردو ادب میں اردو غزل کی اصلاح کا کام کس نے کیا، اردو زبان کی اصلاح کا کام کس نے کیا، تو اس میں کس کا نام آئے گا؟ ناسخ کا نام آئے گا۔ اس کے بعد دہلی جب دوبارہ آباد ہوئی، زندگی کی چہل پہل لوٹ کر آئی، 19ویں صدی کے شروعات میں اردو شاعری میں دہلی کی فضائیں گونجنے لگی۔ اس دور میں غالب، مومن اور ذوق جیسے باکمال شاعر غزل کے آسمان پر نمودار ہوئے، جنہوں نے اس صنف کو خون جگر سے سینچا۔ تو غالب، مومن اور ذوق سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ غالب نے اردو غزل میں فکری عنصر داخل کیا۔ فکر کو داخل کرنے والے کون سے شاعر ہیں؟ مرزا اسد اللہ خاں غالب۔ انہوں نے حیات و کائنات کے بارے میں اپنے افکار کو بڑی گہرائی کے ساتھ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ غرض انہوں نے اپنے فکر و فن اور انداز و بیان سے غزل کو وہ شعری آہنگ اور شعور کی وسعت بخشی۔ غالب نے اپنی جدت طراز طبیعت سے غزل کی نئی راہ نکالی۔ تو فکری عنصر، اردو غزل میں فکری عنصر کو داخل کرنے والے مرزا اسد اللہ خاں غالب تھے۔ اس کے ساتھ جدت طرازی ان کے غزل کی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو ان کی کلام میں ہمیں جدت طرازی کے نمونے جا بجا نظر آتے ہیں۔ ان کے کلام میں فکری عنصر بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے کلام میں ظرافت سے کام لیتے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد جب مومن کو پڑھتے ہیں تو مومن خالص عشقیہ شاعر تھے۔ مومن کو اردو ادب میں کس چیز کے لیے جانا جاتا ہے؟ عشقیہ شاعر کی شکل میں جانا جاتا ہے۔ انہوں نے معاملات عشق کو ہمارونگ انداز میں پیش کیا کرنے کے ساتھ عشق کی جو کیفیات اور جذبات کی منہ بولتی تصویر کشی کی۔ مومن کا اسلوب منفرد تھا، ایمانیت ان کے اسلوب کا خاص وصف ہے۔ تو عشقیہ شاعر کی شکل میں اردو ادب میں مومن جانے جاتے ہیں،
اور ان کے اسلوب کا جو خاص وصف ہے وہ ایمانیت ہے۔ ذوق نے اپنی غزلوں میں انداز بیان سے ندرت پیدا کی۔ وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہے جیسے خواب کی باتیں۔ تو ندرت کے لیے ذوق کو یاد کیا جاتا ہے۔ غالب، ذوق اور مومن کے بعد اردو غزل کچھ عرصے کے لیے جمود کسی کیفیت کا شکار رہی۔ اس دور میں اسیر، جلال، تسلیم، داغ، شیفتہ، امیر مینائی جیسے شاعروں نے غزل کا علم اٹھائے رکھا۔ داغ، امیر مینائی نے اردو غزل کو سادہ زبان، ترنم میں ڈوبا ہوا لہجہ اور لطیف جھنکار پیدا کرنے والا آہنگ عطا کیا۔ تو داغ اور امیر مینائی نے اردو غزل کو سادہ زبان، ترنم میں ڈوبا ہوا لہجہ اور لطیف جھنکار پیدا کرنے والا آہنگ عطا کیا۔ غزل سازگار فضا ہی میں پروان نہیں چڑھی، نہ سازگار اور مخالف فضاؤں میں بھی اس کا چراغ روشن رہا۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر غزل پر تنقید کی اور اس کی اصلاح کے لیے مختلف تجاویز پیش کی۔ حالی نے اپنی جو تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری جو انہوں نے 1879 میں لکھی تھی، اس میں انہوں نے تمام اصناف فن کا تنقیدی جائزہ لیا، جس میں انہوں نے غزل کے لیے شدید اعتراضات تھے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر غزل کی اصلاح نہیں ہوئی تو غزل ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لیکن غزل کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ غزل کو نیا آہنگ اور لب و لہجہ بخشنے والوں میں حسرت موہانی، عزیز لکھنوی، شاد عظیم آبادی، آرزو لکھنوی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، یگانہ چنگیزی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان شاعروں نے غزل کو روایتی حصار سے باہر نکال کر اپنے عہد کے ابھرتے ہوئے تقاضوں کا ترجمان و عکاس بنایا اور غزل کے جسم میں نیا خون دوڑایا۔ اس طرح غزل میں حسن و عشق کے علاوہ زندگی کے دوسرے پہلو کو بھی پیش کیا جانے لگا۔ اب تک غزل میں کا جو عنوان اور جو موضوع ہوتا تھا اور غزل جس موضوع کے ارد گرد گھومتی تھی وہ حسن و عشق ہوتا تھا، لیکن اب وقت بدلا اور شاعروں نے ہر طرح کے مضامین اور عنوانات پر غزل لکھنا شروع کی، جس میں سیاست ہے، فلسفہ ہے، اخلاق ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو اپنی غزل کے اندر جگہ دی۔ 1936 میں جب ترقی پسند تحریک وجود میں آئی تو غزل کو انفرادی، فراری اور اجتماعی شعور سے یگانہ اور بے وقت کی راگنی قرار دے کر اس کی مخالفت کی گئی۔ تو جب 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو ترقی پسند تحریک کے تنقید نگاروں نے غزل کی تنقید کی، ان کو بے وقت کی راگنی قرار دیا، لیکن ان مخالفتوں کے باوجود اس کی آواز نہیں دی اور جلدی ہی غزل ایک نیا روپ بدل کر ہمارے سامنے آئی۔ خود ترقی پسند شعراء نے غزل کے نئے امکانات تلاش کیے اور غزل کے لیے بے پناہ رمزیت سے مستفید ہوئے اور اس کو ایک نئی جہت سے آشنا کیا۔ ان ترقی پسند شعراء میں فیض، سردار جعفری، ساحل لدھیانوی، مجاز جذبی، غلام مجروح سلطان پوری، خلیل الرحمن اعجمی اور ناصر کاظمی کے نام قابل ذکر ہے۔ تو یہ مشہور اور معروف شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی غزلوں سے اردو غزل کے دامن کو وسعت دی اور ایک نیا رنگ اور آہنگ اردو غزل کو عطا کیا۔ آج بھی غزل زمانے کے دھارے کے ساتھ اپنے قدم بڑھا کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت جو نئی نسل غزل گوئی کے میدان میں اپنے افکار و خیالات کو پیش کر رہی ہے، ان میں چند کے نام اس طرح ہیں: مظہر امام ہے، کمار پاشی ہے، مخمور سعیدی ہے، شہریار ہے، بشیر بدر ہے، سلطان اختر ہے، پرکاش فکر ہے، خورشید اکبر اور کوثر مظہری کے نام قابل ذکر ہے۔ غرض کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل ہر زمانے میں مقبول رہی ہے، ناسازگار فضاؤں میں بھی پروان چڑھتی رہی اور آج بھی غزل کی کلاس کی روایت اور اس کے امکانات کو دریافت کیا جا رہا ہے۔ غزل کی اسی ہماگیری، وسیع تر معنویت اور دل میں اتر جانے کی صلاحیت کے پیش نظر رشید احمد صدیقی اسے اردو غزل کی آبرو قرار دیتے ہیں۔ تو غزل آج بھی مقبول اور معروف ہے، قدیم زمانے بھی مقبول اور معروف تھی۔ اس نے ناسازگار فضاؤں میں بھی سانس لیا، خوشگوار فضاؤں میں بھی سانس لیا۔ آج بھی غزل کی کلاسیکی روایت اور اس کے امکانات کی دریافت کی جا رہی ہے۔ ان سبھی خصوصیت کی بنا پر رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا ہے۔
تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وقت ایٹ پرزینٹ ورتمان سمے یا عہد حاضر میں بھی غزل کی مقبولیت پوری طرح برقرار ہے. لوگ اسی طریقے سے غزل کی اور متوجہ ہے. ہاں اس میں تبدیلی یہ آئی کہ جو غزل میں صرف حسن عشق کی بات کی جاتی تھی، آج اس میں مختلف عنوانات پر بات کی جاتی ہے، اور مختلف عنوانات اور مسائل اور زندگی اور سماج کے مسائل و مصائب کو غزل میں جگہ دی جانے لگی ہے. آج اس طریقے سے غزل کا جو یہ کنٹینٹ ہے، غزل کا جو فن ہے، وہ تاریخ آج اس ای کنٹینٹ کے ذریعے مکمل ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہم آپ کو ہر غزل ہر ایک کنٹینٹ کے آخر میں یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کنٹینٹ کو اور ان کی مقصدت اور ان کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ یوٹیوب چینل پر جا کر ان یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں گے اور ان کنٹینٹ کو پڑھیں گے اور اپنے سلیبس کو مکمل کریں گے. شکریہ.